صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ماہ رمضان مبارک جاری و ساری، اور ماہ رمضان مبارک کی برکتیں سمیٹنے کے لیے ہم الحمدللہ کچھ نہ کچھ موضوعات پر ویڈیوز لاتے رہتے ہیں تاکہ آپ لوگ سنیں اور اپنا جو قیمتی وقت ہے وہ ضائع نہ ہو، اور کچھ نہ کچھ علم دین حاصل کرتے رہیں کسی بھی ذریعے سے۔ آئیں 17 رمضان مبارک، ماہ رمضان مبارک کا جو روزہ ہے، 17 روزہ جب آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت ہوگا تو خیر۔ اور 17 رمضان مبارک کو عظیم واقعہ، عظیم معرکہ اسلام کا پیش ہے، غزوہ بدر، جو سب کو ہی پتہ ہے کہ غزوہ بدر کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو اگر نہیں پتہ ہے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیں، اور غزوہ بدر کے بارے میں اگر تفصیل سے اگر کسی کو جاننا ہے تو وہ سیرت مصطفیٰ کتاب ہے، اس میں غزوہ بدر کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اور بھی دعوت اسلامی کی کلپس ہیں، جیسے کہ عبدالحبیب بھائی کی کلپس ہے، مولانا عبدالحبیب اتاری کے پیج پر، وہاں پر غزوہ بدر کا پورا واقعہ، پورا بیان ہے الحمدللہ، وہ جا کے دیکھیں۔ جو میں مختصر یہاں پر غزوہ بدر کے حوالے سے بیان کر دیتا ہوں کہ غزوہ بدر کو قرآن میں یوم الفرقان کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور غزوہ بدر جو ہے وہ 17 رمضان مبارک 2 ہجری بروز جمعہ کو عظیم دن، یعنی کہ عظیم دن بابرکت مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اور غزوہ بدر کیا تھی؟ یعنی کہ ایک اسلام کی ایک عظیم جنگ تھی جس میں الحمدللہ فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی، فتح صحابہ کرام کو حاصل ہوئی تھی الحمدللہ۔ تو سامنے اللہ کے اگرچہ سامنے ہزاروں کا لشکر تھا، اور ان کے پاس ساز و سامان بھی ہزاروں کا تھا، اور یہاں پر صحابہ کرام جو کہ تھے صرف اور صرف 313 تھے، اور صحابہ کرام کے پاس سامان بھی کچھ گنتی کا ہی سامان تھا، جو ہتھیار وغیرہ تھے، جو تلواریں تھیں، جو گھوڑے تھے، وہ 70 کے قریب تھے میرے خیال سے۔ تو خیر یہ غزوہ بدر تھا جو عظیم معرکہ تھا، اسلام کا یہ پیش آیا تھا، اور پھر الحمدللہ اس میں فتح بھی الحمدللہ مسلمانوں کو ہوئی تھی الحمدللہ۔ اور کیوں نہ ہو کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کون سا کافر کہاں مرے گا۔ غزوہ بدر کے میدان میں جا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اشاروں سے بتا دیا کہ یہ کافر یہاں مرے گا، یہ کافر یہاں مرے گا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے بتا دیا، پھر الحمدللہ جب یہ جنگ ہوئی تو پھر اس کا ایک پورا واقعہ ہے، لیکن یہ پڑھنے کے لیے آپ کو سیرت مصطفیٰ کتاب دیکھنی پڑے گی، چونکہ پورا ہی چیپٹر یہاں پر میں ویڈیو کی صورت میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ اور 17 رمضان مبارک کو خیر اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں فتح جو نصیب فرمائی تھی 17 رمضان مبارک کو، اسلام کی فتح تھی، یقیناً اسلام کی فتح تھی، اور جو آج اب تک اسلام پہنچا ہے وہ صحابہ کرام کی بدولت ہی پہنچا ہے الحمدللہ۔ جی الحمدللہ، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ جو آج کل حالات چل رہے ہیں، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں فتح و کامیابی نصیب فرمائے، آمین 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 بوسیلۃ خاتم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور 17 رمضان مبارک کو ہماری امی جان حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک بھی ہوتا ہے، ان کے بارے میں بھی کچھ مختصر سنتے ہیں۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کی وہ عظیم خاتون ہیں جو عالمہ بھی ہیں، فاضلہ بھی ہیں، جنہیں براہ راست بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اکتساب فیض حاصل ہوا، فیض نصیب ہوا۔ آپ دین کے 2 تعین علوم کی حقیقی وارث ہیں۔ سورہ نور میں آپ کا ذکر کیا گیا، آپ فرماتی ہیں، ان کے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم 3 راتیں مجھے خواب میں دکھائی دی، ایک فرشتہ تمہاری تصویر ریشم کے ایک ٹکڑے میں لے کر آیا اور اس نے کہا یہ آپ کی زوجہ ہے، ان کا چہرہ کھولے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ کھولا تو اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر ہی تھی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ خواب ضرور پورا ہوگا، اگر اللہ پاک کی طرف سے تو یہ خواب ضرور پورا ہوگا۔ جی ہاں، اور یہ جو میں نے جو بیان کیا یہ مسلم شریف کے حدیث پاک سے یہ میں نے بیان کیا، کہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان کی برکات نصیب فرمائے، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی برکت نصیب فرمائے، جو ان پر طعن کرتے، جو ان پر کہا جائے کہ جو بس
اپنی جو زبان کھولتے ہیں جو اللہ پاک ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کے سامنے یہ جو بھی ہے حدیث پاک میں کہ یہ آپ کے فضائل ہیں، یہ آپ کے کمالات ہیں، یعنی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں 3 راتیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر دکھائی دی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر، اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی، جی ہاں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی 6 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا، اور پھر 3 سال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ خیر اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ان کی برکات نصیب فرمائے، آمین بوسیلۃ الخاتم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مجھے اپنی خاص دعا میں اگر کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔